بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں زیبا ہیں اسی ذات کو جو دنیا میں رحمان اور آخرت میں رحیم ہے۔ بے شمار درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میرے محترم دیکھنے والوں، پچھلے سبق میں آپ نے بے کو لکھنے کا طریقہ سیکھا تھا۔ امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ نے پریکٹس کر اس کو سیکھ لیا ہوگا۔ اب سبق نمبر 3 میں ہم جیم لکھنے کا طریقہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک ریفرنس لائن لگانی ہے اور کوئی بھی لفظ، کوئی بھی حروف، کوئی بھی فقرہ جو آپ لکھیں گے وہ ریفرنس لائن ضرور لگائیں گے تاکہ آپ کو لفظ کو بنانے میں آسانی ہو۔ تو جیم بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے قلم کے کونے کا استعمال کرنا ہے۔ یہاں سے راؤنڈ لے کر پھر سیدھا ہو جانا ہے اور جیم کا سر جو ہے وہ آدھی قلم جتنا موٹا آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قلم کو 60 کے اینگل پر رکھ کر اس طریقے سے گھمانا ہے اور لائن کو ٹچ کرتے ہوئے، گلائی کرتے ہوئے چاند کی طرح سے اوپر چلے جانا ہے۔ یہ ہمارے جیم کی شکل ہے۔ اب ہم اس جیم کے کچھ طریقہ کار ہیں، اس کو چیک کریں گے کہ آیا ہم نے جو یہ جیم بنایا ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو لکھنے کے لیے سب سے آسان اصول کیا ہے۔ جیم کا نقطہ لگائیں گے۔ نقطہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنی لمبائی اتنی چوڑائی اور ہلکا سا کرو ہوگا۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جیم ہم نے کس طرح بنانا ہے؟ تو اس کے 2-3 اصول ہیں بہت آسان سے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ جیم کا یہ والا حصہ جو گلائی والا ہے وہ اس کے سر کے بالکل نیچے سے گزرے گا۔ سب سے پہلا اصول جیم کو چیک کرنے کا۔ دوسرا جو اصول ہے، جیم کا جو یہ حصہ ہوتا ہے، جیم کا یہ حصہ ہمارے ان 2 حصوں کے بالکل درمیان سے گزرتا ہے۔ اور تیسرا جو اصول ہے جیم کو چیک کرنے کا وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس جیم کو 2 حصوں میں تقسیم کریں تو گلائی والا حصہ چھوٹا اور گردن والا حصہ جو ہے وہ اس کا لمبائی میں زیادہ ہوگا، اور اس کا سر جو ہے وہ بالکل سیدھا ہوگا۔ آدھی قلم کا قد اور سیدھا۔ اب ہم جیم کو دوبارہ لکھنے کی پریکٹس کرتے ہیں۔ کونے سے آپ نے یہ حصہ بنانا ہے، اس کو آدھا قلم جتنا موٹا کرنا ہے اور یہاں سے پوری قلم رکھ کر آپ نے دائرہ بنانا ہے اور اس دائرے کو لائن کو ٹچ کرتے ہوئے اوپر کی طرف لکھنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ گلائی والے جتنے بھی لفظ ہیں وہ لائن سے نیچے لکھے جاتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے فی الحال ہم اس کو لائن پر لکھ رہے ہیں تاکہ آپ اس ترتیب کو سمجھ سکیں۔ اب اسی طرح اگر ہم نے اس کو چے بنانا ہے تو ہم اس کے 3 نقطے اس کے پیٹ میں لگائیں گے۔ پہلے ہم نے جیم لکھا تھا، اب ہم نے چے لکھا ہے، اور جیم کا جو نقطہ ہے وہ اس گولائی سے اوپر لگتا ہے۔ ہم نے بے میں سیکھا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پر ایک قد کی گنجائش بچتی ہے لائن سے اور یہاں پر آدھے قد کی گنجائش بچتی ہے۔ یہ ہماری گلائی کو چیک کرنے کا طریقہ ہے، لیکن آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ایک اس سے بھی آسان طریقہ ہم نے آپ کے لیے، جو انشاءاللہ العزیز جس کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ سب سے پہلے ہم جیم کا اوپر والا حصہ بنائیں گے اور اس کو آدھی قلم جتنا موٹا کر دیں گے۔ اچھا، ایک چیز آپ نے غور کرنی ہے کہ یہ جو کونا ہے یہ شارپ کونا نہیں ہوتا، یہاں چھوٹی سی گلائی ہوتی ہے۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے کہاں سے گھومنا ہے، کیسے گھومنا ہے، کس طریقے سے بنانا ہے؟ اس کا ایک آسان سا پیمانہ ہے۔ دیکھیں، سر بنانے کے بعد آپ اس جگہ پہ آ کر رک جائیں گے۔ اب چونکہ ہمارے جیم کی شرط یہ ہے کہ ہم نے اس کے نیچے سے گزرنا ہے، اس کے نیچے سے، تو یہاں آ کر ہم نے رک جانا ہے۔ اب ہم یہاں آ کر رک گئے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ دوسری ہماری شرط یہ ہے کہ یہ سینٹر میں ہونا چاہیے، تو ہم اس کو یہاں پر ایک چھوٹا سا ڈاٹ لگا دیں گے۔ اب اس کو چونکہ ہم نے سینٹر میں کرنا ہے تو اتنے ہی فاصلے پر جتنا نقطہ یہاں لگایا تھا
उतना ही नुक्ता हम यहाँ पर लगा देंगे। अब तीसरी रेफरेंस लाइन हमारे पास है। अब हमने क्या करना है कि गुलाई करके इन सब डॉट्स को आपस में मिला देना। ये देखिए, हमने इसको राउंड करके यहाँ पर मिला देना है और यहाँ पर नुक्ता लगा देना। ये हमारे जीम को पैमाइश करने का एक इंतहाई आसान तरीका है। अब ये जो राउंड है हमारा, इस राउंड को बेसिकली ये राउंड एक हमारे पास इसका आसान तरीका ये है कि अगर हम यहाँ पर एक राउंड लगाते हैं, ये देखिए, अब हम इस पर एक 60 के एंगल से कलम को रखकर चांद बनाते हैं। तो जहां तक हमारी कलम, जब तक के दोनों कोने एक लाइन में हमारे सीधे ना हो जाएं, तब तक हम कलम को चलाएंगे। जब हमारे दोनों कोने अगर हम वापस ऊपर जाते हैं तो अब हमारी कलम जो है दोबारा वो मोटा होना शुरू कर देगी। तो यहाँ से हमने चांद को कट करना है और यहाँ से ऊपर हमने जीम का सर बनाना है। उम्मीद है इतने आसान अल्फाज में आपको जीम की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई बात पूछनी है, कहीं मुश्किल पेश आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश करेंगे कि आपको मज़ीद रहनुमाई दे सकें। सबसे ज़रूरी बात, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी आने वाली वीडियोस तरतीब से आपको मिलेंगी। जब आप इसको तरतीब से सीखेंगे तो 1 बाय 1 अलिफ के बाद बे, बे के बाद पे के बाद ते के बाद से, जीम, चे, हे, इंशाल्लाह पूरी हरूफ तहज्जी आपको तरतीब से मिलेगी, तो आपको लिखने में आसानी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, खुद भी लिखें, अपने बच्चों को भी लिखवाएं। अस्सलामु अलैकुम।